بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1167 وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجحفي البخاري رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهد يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل له ابن عمر نہیں بھائی، اتی ابن عمر. أتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان بن مالك غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد ما امتد النهار ووصفنا وراءه فركع ركعتين. گزر چکی ہے حدیث یہ، چلیں. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فقلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. ہو چکی ہیں سب، چلیں. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا. وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي ومن الفجر. سواها تطوعا، نام اس کو تطوع کا، تو حدیث میں تو تطوع کے الفاظ نہیں، تو نوافل کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ مطلب یہ امام بخاری کا کہ فجر کی دو سنتوں کا کو نفل کا نام دیا گیا ہے. جی چلیں. باب ما يقرأ في ركعتي دو رکعتوں الفجر. میں کیا پڑھا جائے گا فجر کی دو سنتوں میں؟ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. عروہ بن زبیر، ہاں یہ عمر میں کم تھے، صحابی نہیں ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ان کو. چلیں. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عروہ بن زبیر کا، کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگوں میں شریک تھے نا، تو ان کے زخموں کی وجہ سے کمر پہ بہت زیادہ کھڈے پڑ گئے تھے، ساری زندگی جہاد میں گزری تھی. تو یہ حضرت عروہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے کمر میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا تھا ان کھڈوں میں. چلیں. كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن. ہاں، پہلی حدیث میں تو سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے کیا پڑھا تھا. امام بخاری نے باب جو باندھا ہے کہ فجر کی دو رکعتوں میں کیا پڑھا جائے دو سنتوں میں، تو پہلی حدیث میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا. لیکن یہ جو ہے نا کہ رکعتین خفیفتین مختصر پڑھتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھتے تھے، یعنی مختصر قرات کرتے تھے اس میں. اس سے ترجمۃ الباب سے اس طرح مناسبت ہے. اور آگے حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے شک ہوتا تھا پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو فجر کی دو رکعتوں میں عام معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مختصر پڑھنے کا تھا. مختصر رکعتوں کا معمول کیا کیوں تھا، اس کی بظاہر لاجک کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بہت لمبی پڑھتے تھے، اس میں تھکاوٹ تھی. آگے فجر کی دو رکعتیں بھی لمبی کھینچنا، لمبی پڑھنا لازم ہے، سنت موقدہ ہے. تو اس لیے دو رکعتیں مختصر، تاکہ فجر کی نماز میں جو فرض نماز ہے اس میں
نشاط رہے، اس میں تھکاوٹ نہ ہو، کیونکہ نوافل کو فرائض پہ قربان کیا جاتا ہے، فرائض کو نوافل پہ قربان نہیں کیا جاتا. اس کی مثال ہے جیسے رمضان سے پہلے نفلی روزے رکھنا کراہت ہے نا اس میں، کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کی طاقت ہی نہ رہے آپ میں، تو یہی وجہ یہاں بھی معلوم ہوتی ہے. چلیں جی. باب التطوع بعد المكتوبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے ظہر سے پہلے 2 رکعتوں والی. جی وہی اسی حدیث کا تکرار ہے. چلیں. وبه قال حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في آله. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت عن أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. ہاں دیکھو کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی 8 رکعتیں پڑھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی 7 رکعتیں پڑھی ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ فرائض کے بعد نفل نہیں پڑھے، یعنی سنتیں، نوافل سے سنتیں مراد ہیں، وہ نہیں پڑھی. تو اس میں دلیل کیا لے کر آئے ہیں کہ امام عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی نے اکٹھی 8 رکعتیں یعنی ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے، اور مغرب عشاء بھی کیا پڑھی ہے؟ اکٹھی، یعنی مغرب پڑھی اور پھر عشاء پڑھی. یہ ہے جمع بین الصلاتین. تو یہ سفر میں پڑھی ہے. آگے پڑھی کیسے؟ حدیث کے الفاظ دیکھو. قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر. ہاں پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی نے ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم کیا. کتنی واضح حدیث ہے کہ یہ جمع سوری ہے. اگر اسی ٹائم پہ پڑھا ہوتا تو پھر آپ یوں پڑھتے، ظہر پڑھتے ہی ظہر کی نماز کے اندر جب ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے اسی وقت عصر پڑھ لیتے آپ. تو جہاں بھی جمع بین الصلاتین کی حدیثیں آئیں گی نا، آپ کو یہ جو واضح حدیث، جو بالکل بے غبار صحیح حدیثیں، ان میں آپ کو ملے گا کہ ظہر کو مؤخر کیا جا رہا ہے، عصر کو مقدم. تو یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات یا دیگر حضرات کر رہے ہیں نا، ظہر داخل ہوتے ہی عصر پڑھ رہے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت میں عشاء، یا عشاء رات 2 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھی جا رہی ہے. تو یہ صرف حج میں ثابت ہے، حج کے علاوہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے. چلیں، اس بارے میں احناف کا جو مذہب ہے نا جمع بین الصلاتین کے سوری جمع، یہ بہت طاقتور مذہب ہے، بہت قوی مذہب ہے دلائل کی دنیا میں. وعجل العشاء واخر المغرب قال. دیکھو ویسے بھی یہ یسر کے لیے کیا نا، آسانی کے لیے. تو آسانی تو اس میں زیادہ ہے کہ ظہر شروع میں کتنا لمبا وقت تھا بھائی، زوال شمس کے بعد اسی وقت عصر پڑھ لی جاتی ظہر کے ساتھ ہی. تاخیر کرنے میں اور اس طرح سے جمع کرنے میں تو بظاہر ایک حرج ہے، لیکن اس کا اہتمام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ظہر کو آخری وقت تک لے کے جاؤ اور عصر کو کیا کرو، شروع میں لے کر آؤ، تاکہ نمازیں ٹائم پہ ہو جائیں. ایک نوعیت کی اس میں یسر ہے کہ بھئی ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں ہو جائیں گی اور دوبارہ نماز کے لیے رکنا نہیں پڑے گا، یہ یسر تو ہو رہا ہے، لیکن ایک الگ نوعیت کی ایک مشکل بھی ہو رہی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ احناف پہ رد کیا ہے کہ بھئی احناف جس طرح جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، اس طرح تو بجائے یسر کے اور عسر پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یسر کے بجائے کیا پیدا ہو رہا ہے، تنگی پیدا ہو رہی ہے کہ اب نمازوں کے ٹائم دیکھنے پڑیں گے اور سورج کی وہ شعاعیں، وہ کتنا مشکل کام ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی نے یہ ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ کیا ہوتا نا پھر حرج واقع ہوتا. کبھی بادل آئے ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا مغرب کا وقت اور عشاء کب ختم ہو رہا ہے کب شروع ہو رہا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ تو کبھی کبھار کیا نبی نے، تو کبھی کبھار کرنے میں یسر ہے. بعض دفعہ انسان کو جلدی ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی یا وضو کے بار بار موقع نہیں ملتا، تو پھر اس میں آسانی اسی میں ہے. لیکن آپ جس آسانی کے قائل ہیں اس میں تو نماز کو اپنے ٹائم سے ہی ہٹایا جا رہا ہے. تو شعر کی 2 شریعت نے کی ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پر ہوں. تو قرآن میں جو نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آیتیں عام ہیں، سفر اور حضر دونوں کو شامل ہیں. اسی طرح جو احادیث مشہور ہیں جن میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ان میں سفر حضر کی کوئی فرق نہیں کیا گیا. چلو بھائی، باب صلاة الضحى في السفر.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا فقلت فأبو بكر قال لا فقلت فالنبي قال لا إخاله. یہ خیال سے نکلا ہے نا، تو صرف کا قاعدہ ہے نا کہ اس میں حمزہ کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، اخالہ اور اخالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، افعلہ کے وزن پر ہے. چلیں. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غیر انہ یتم الرکوع والسجود. جی یہ حدیثیں ہو چکی ہیں پہلے. چلیں. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح صبحة الضحى وإني سبح صلى کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پتہ ہے نا، حدیثوں میں سبح بمعنی صلی بھی ہے، کیونکہ نماز میں بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. باب صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں کی نبی نے وصیت کی، میں موت تک کبھی نہیں چھوڑوں گا. ایک ہر مہینے میں 3 روزے، دوسرا چاش کی نماز، اور ہمیشہ وطر پڑھ کے سونا. وطر پڑھ کے سونا یعنی رات کے آخری وقت میں وطر پڑھنا افضل ہے نا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو وصیت کی تھی کہ وطر آپ نے لازمی پڑھ کے سونا ہے. تو یہ بھی وطر کے وجوب کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے پڑھ کے سونا کہ ایسا نہ ہو کہ رات میں آنکھ ہی نہ کھلے. آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ وطر کے وجوب کی دلیل ہے تو 3 مہینے کے 3 روزوں کے بھی وجوب کی دلیل ہونی چاہیے. بھائی 3 روزے تو اس لیے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں قضا ہونے کے خوف سے نہیں، بلکہ یعنی اس کے استحباب کی تاکید کے لیے. لیکن وطر کو تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ قضا نہ ہو جائے. تو جو چیزیں واجب ہوتی ہیں نا ان میں تعجیل کا حکم دیا جاتا ہے. وطر پڑھنے کی نبی نے وصیت نہیں کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا وطر پڑھنے کی نبی نے وصیت کی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وطر بھی نوافل کی طرح ایک نفل ہے، جیسے 3 روزے مہینے میں رکھنا نفل ہے، تو ایسے ہی وطر بھی کیا ہے نفل. لیکن یہاں وصیت یہ نہیں کی جا رہی وطر پڑھنا ہے آپ نے، بلکہ یہ کی جا رہی ہے کہ سونے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے. تو جس چیز کو قضا ہونے سے بچانے کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہو تو وہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہو سکتی. حالانکہ افضل وقت تو آخر وقت میں ہی پڑھنا ہے وطر کو، تو حدیث سے ثابت ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا. لیکن حضرت ابو ہریرہ میں چونکہ طالب علم تھے تو رات میں آنکھ کھلنے کا اس بات کا بھی امکان تھا کہ رات میں آنکھ نہ کھلے، تو قضا ہونے سے بچانے کے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ اپنے افضل وقت میں پڑھنے کے بجائے پہلے پڑھ لو تاکہ قضا نہ ہو. تو یہ وجوب کی دلیل ہے وطر کے. چلیں. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونصح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے. چلیں. وقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيت يصلى غير ذلك اليوم. جی. باب الركعتين قبل الظهر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وبه قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. صحیح. باب الصلاة قبل المغرب. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال ہاں حدثني. یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے. تو آپ نے کیوں فرمایا کراہیت ان یتخذها الناس سنتاً، ایسا نہ لوگ اس کو سنت قرار دے دیں. تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ مغرب سے پہلے 2 نفل ہیں یا نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے پڑھ لو، لیکن پھر آپ نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھے، کوئی لازمی نہیں ہے. تو اس بارے میں احادیث متعارض ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے دیکھیں اصل بحث تو یہ جب سنتوں کی بحث ہوگی نا وہاں پر آئے گی. یہ ابھی تو امام بخاری نے اس کو جس باب کے تحت ذکر کیا نا باب الصلاۃ قبل المغرب، تو لیکن سنن رواتب کے بحث میں اس کو ذکر نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے. پھر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرسلاً ذکر کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو احناف کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، ابتدائے اسلام پر محمول ہے کہ جب لوگوں میں جو مکروہ وقت کے گزر جانے کا سے لوگ مانوس نہیں تھے. ایک مکروہ وقت ہوتا ہے نا جب سورج غروب ہو رہا ہو، اصل میں تو تعجیل مغرب کا حکم ہے. تو سورج غروب ہو رہا ہو تو جب تک تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ وقت جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا وہ وقت گزر چکا ہے، تو لوگ اس سے مانوس ہو جائیں، اس لیے وہ 2 نفل کو پڑھوایا گیا. لیکن عام معمول ہمیں نہ صحابہ کا ملتا ہے اور نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول ملتا ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کم عمر صحابی ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے بعد کا اسلام دیکھا ہے نا، کیونکہ جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تو قدیم پہلے سے مسلمان تھے، عبداللہ بن عمر نے تو بعد کا زمانہ دیکھا ہوگا. تو تعجیل مغرب سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احناف کے نزدیک زیادہ اس لائق ہیں کہ ان کو ترجیح دی جائے. تو اب چونکہ صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں، تو اعتدال کا قول جو احناف نے اختیار کیا ہے وہ یہ قول ہے کہ اس نماز کی کو زیادہ ترجیح نہ دی جائے، یعنی اس کو سنت نہ قرار دیا جائے. عام نوافل کی طرح ایک نفل ہے. تو اگر کہیں امام وقت دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نماز پڑھ لیں، جائز ہے نماز پڑھنا. اگر امام وقت نہیں دیتا تو نہ پڑھیں آپ. جیسے عام نمازوں میں تو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے نا سنتوں کا، بھائی عام نمازوں میں تو ٹائم دیا جائے گا نا باقاعدہ سنتوں کا، تو مغرب کی نماز میں باقاعدہ ٹائم نہیں دیا جائے گا. اگر امام کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ ضرور پڑھیں. جیسے کہ صحابہ، مسلم کی حدیث ہے کننا نتبادر الی السواری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آتے نا تو ہم ستونوں کی طرف دوڑتے تھے، ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے کہ تاکہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں. تو یہ تو نتبادر الی السواری کے جو الفاظ ہیں نا یہ بھی پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ وقت نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ نبی کو مصلی پہ تشریف لاتے وقت جتنا وقت مل جاتا نا کسی کو صحابی کو تو اس کو غنیمت جان کے 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے وہ. تو تبھی تو ستونوں کی طرف دوڑتے نا تاکہ سترا بن جائے. وہ جس کو ستون نہ ملے پھر وہ نہیں پڑھ، ظاہر ہے نہیں پڑھے گا پھر وہ. تو یہ خود حدیث اس کی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس کا معمول نہیں تھا، باقاعدہ وقت نہیں دیا جاتا تھا. نبی کے مصلی تک تشریف لانے میں ٹائم مل جاتا تو صحابہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے. تو احناف کا بالکل یہی موقف ہے کہ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنا جائز ہے. اذان کے بعد یعنی مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنا جائز ہے. جہاں امام ٹائم دے دے تو وہاں پڑھ لیں، جہاں ٹائم نہ دے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے. چلیں جی، لیکن یہ مغرب کی سنتوں میں نہیں ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں وہ فجر کی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکد ہیں وہ عصر کی سنتیں ہیں. تو مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں وہ مغرب کی سنتوں میں شامل نہیں ہے بلکہ مباح وقت ہے. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا بین کلی اذانین صلاۃ الحدیث میں آتا ہے تو مغرب اس سے مستثنی ہے. وجہ اس کی یہ کہ تعجیل مغرب کا جو حکم ہے نا وہ زیادہ مؤکد ہے، تو مغرب کی تعجیل کی وجہ سے
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے. ہماری مسجد میں تو ہم تو ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو 2 منٹ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوراً اذان کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے بہت سے لوگوں کی رکعتیں نکل جاتی ہیں, تو اس مسئلے سے ہم ٹائم دیتے ہیں کہ تھوڑا سا 2 منٹ تاخیر ہو جائے. اس پہ بعض لوگوں نے ایک فتویٰ لیا ہے میرے خلاف کہ مغرب میں تو تاخیر مکروہ ہے. پورا ایک بنوری ٹاؤن سے میرے خلاف فتویٰ لیا ہے نا کہ مغرب میں تاخیر. حالانکہ وہ فتویٰ میرے خلاف نہیں تھا. میں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ تاخیر مکروہ ہے, اس کے تو ہم بھی قائل ہیں, کہ 2 منٹ کی تاخیر کو تاخیر کہیں گے یا نہیں کہیں گے, اس پہ کوئی فتویٰ لے کر آؤ. اس پہ تو کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے. اس پہ تو یہ ہے کہ تاخیر مکروہ ہے, روایات سے اور فقہی عبارات پیش کی تھیں تاخیر مکروہ ہے. میں نے کہا اس کے تو میں بھی قائل ہوں بھائی, فتویٰ اس پہ لے کر آؤ کہ 2 منٹ کی تاخیر کو تاخیر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, جبکہ وہ کسی مصلحت سے بھی ہو. مصلحت یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی رکعتیں نکل رہی ہیں, تو اگر امام تاخیر کر رہا ہے 2 منٹ کی تو پھر وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ نوافل ہے نا, تو نفل تو جتنا پڑھے جائے اتنا اچھا ہے. جبکہ شوافع کے نزدیک باقاعدہ یہ مغرب کی سنتوں میں شامل ہے, تو وہ باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں اس کے لیے. چلو بھائی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر. صحابہ میں سب نہیں تھے, اختلافی تھا. صحابہ میں بھی کچھ پڑھتے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 نفل. سمجھتے ہو؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے کسی فقیہ کو یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں پایا, لیکن پھر سعد ابن ابی وقاص سے نقل کیا کہ وہ پڑھا کرتے تھے. چلیں بھائی. قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود. مجتن کا مطلب کلی کی, سمجھ رہے ہو؟ تو جو کنواں تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عقلہ کا معنی عرفہ, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز پہچانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی جو ہے نا تھوک مبارک وہ اس میں کنویں میں ڈالا ہے. چلیں. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فی وجہہ, ان کے چہرے پہ ڈالا, من بیرن, اس پانی سے جو اس کنویں سے جو ان کے گھر میں تھا, یعنی کنویں کا پانی لے کے صحابی کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ڈالا, تبریکن, محبت کی بیس پہ. تو ایسا کیا جاتا ہے نا جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. چلیں. فزعم محمود انه سمع عتبان بن مالك الانصاري وكان ممن اچھا, یہ جو شهد کنویں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے نا فلاں کنویں میں آپ نے اپنا لعاب ڈالا, تو لوگ اس میں بڑا تکلف کرتے ہیں کہ نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تھا تو وہ والے کنویں کا پانی لینا ہے. بھائی زمزم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شامل کیا ہے, تو سب سے زیادہ ویلیو جس پانی کی ہے وہ زمزم ہے, سمجھتے ہو؟ تو زمزم کی پر کسی اور پانی کو ترجیح دینا جائز نہیں ہے. لوگ ایسا کر رہے ہوتے زمزم چھوڑ کے نا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کنواں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا ہے. چلیں. فزعم محمود انه سمع عتبان بن مالك الانصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت اصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنه تأتي فتصلي. ہاں, انہوں نے فرمایا کہ عتبان بن مالک نے فرمایا کہ میرے اور میرے جو میں بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا, ان کے اور میرے درمیان ایک وادی تھی, بارش آتی تو وہ سارے سیلابی ریلے آتے اور راستہ منقطع ہو جاتا. تو میں نے نبی سے فرمایا کہ میری آنکھیں بھی کمزور ہیں اور میرے اور ان کے درمیان بارشیں ہوتی ہیں تو وادی آ جاتی ہے, تو میرے لیے اس وادی کو کراس کرنا ممکن نہیں رہتا, تو آپ ایک دفعہ میرے گھر میں آئیں اور وہاں نماز پڑھائیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں, تاکہ وہاں برکت ہو جائے. چلیں.
فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك نبی نے فرمایا بتاؤ کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں. اس سے تبرک کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے سے بزرگ سے کسی خاص جگہ نماز پڑھوانا برکت کے لیے. تو نبی سے اسی وجہ سے پڑھوا رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, تو یہ جائز ہے. سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ کوئی بزرگ کسی کے گھر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ یہاں نماز پڑھ دیں تھوڑی برکت ہو جائے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس کو دیکھ رہے ہو بھائی؟ تعلق. چلو طارق. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم وحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. خزیرتن کا معنی کوئی گوشت کا تیار کیا ہوا کھانا. تو نبی کے لیے آپ نے کھانے کا بھی انتظام کیا, بھئی آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھائی ان کے گھر میں جماعت. نوافل میں تداعی جائز نہیں ہے, جماعت سے نوافل پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن علی وجہ تداعی کے لوگوں کو جمع کر کے بلانا کہ اور نفل نماز, یہ جائز نہیں ہے. صرف تراویح میں جائز ہے یہ. سمجھتے ہو؟ فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل لوگوں کو پتہ چل گیا بھئی نبی آئے ہوئے ہیں, تو سب دھڑا دھڑ لوگ آنا شروع ہو گئے. ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا کسی شخص إله. نے کہا کہ وہ مالک ابن کیا نام تھا اس کا, دخیشن, کہ وہ کہاں ہے. تو نبی نے پوچھا, کسی شخص نے پوچھا, تو کسی نے کہا وہ تو منافق ہے, اللہ سے محبت نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو, انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, لیکن ہم جو اس کی باتیں جانتے ہیں وہ یہی کہ وہ منافقین تک باتیں پہنچاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لا الہ الا اللہ کہے گا دل کے اخلاص کے ساتھ, اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. چلیں. قال محمود بن ربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي. ابو ایوب انصاری کو جب یہ واقعہ سنایا, وہ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید جو تھا نا, وہ رومیوں سے لڑائی میں گیا ہوا تھا جہاد پہ, تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے. تو ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ بات بہت ناگوار گزری کہ بھائی میں نے ایک روایت پیش کر رہا ہوں اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے. جی. فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسألها عنها اتبان بن مالك. میں نے کہا میں اتبان بن مالک سے براہ راست پوچھوں گا, اپنے اوپر میں نے لازم کر لیا. إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهلكت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عجبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك. انہوں نے تصدیق کی بھائی یہ واقعہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, خلاصہ یہ نکلا. عبارت مکمل کر لیں. فحدثني كما حدثني أول مرة. سوال یہ کہ بلڈ کینسر کے بیمار شخص کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جائز ہے, لیکن پہلے بتا دیا جائے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے, کسی کو دھوکہ نہ ہو. کسی بیمار کے ساتھ شادی جائز ہے, اگر وہ دھوکہ نہ دے رہا ہو تو اس کو باب التطوع فی البیت, بس ہو گیا,
چلے ایک حدیث پڑھ لیں پھر آگے نیا باب شروع ہو. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا تابعوا عبد الوهاب. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں نماز پڑھو. اس سے پتہ چلا قبرستان نماز روزے کی جگہ نہیں ہے, عبادت گاہوں کی جگہ نہیں ہے. قبرستان پہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے بدعتیں ہیں. قبرستان بس اس کی جگہ ہے, مردے کو آرام سے لٹاؤ, پتلی گلی سے نکلو. آپ نے جو ہمیں صحت مندی کا نسخہ بتایا تھا, عبد المنان نے اب تک اس کی ریکارڈنگ نہیں بھیجی. یہ ذہن میں رکھو, وہ جو میں نے نسخہ بتایا تھا نا, مغز بادام, مغز کدو, مغز خربوزہ, مغز تربوز, یہ سب چیزیں آپ نے وہ اس کو جب آپ وہ کریں گے نا گھی میں, تو اس کے بعد آپ اس کو شہد میں یا کسی شیرے میں ڈبوئیں, ورنہ وہ خراب ہو جائے گا. میں نے بنایا کچھ دن پہلے, اور وہ کیا ہوا کہ وہ کیونکہ میں نے وہ آدھا نسخے پر عمل کیا, آدھے پہ میں نے شہد وہد میں اس کو ڈبویا نہیں. وہ 4-5 دن میں ہی کائی وائی لگنا شروع ہو گئی, ساری محنت برباد ہو گئی. تو اس لیے جب کوئی ریسیپی بتاتا ہے نا, تو جو جس طرح بتا رہا ہو اسی پر عمل کرنا چاہیے. اس میں فنٹر گیری, ہم نے اپنا اجتہاد کیا, ہم نے کہا چھوڑو بس ایسے ہی ٹھیک ہے, تو شاید الگ سے کھا لیں گے, وہ سارا ہی خراب ہو گیا. مرغیوں کو ڈالا وہ بھی نہیں کھا رہی. ہاں, لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ احادیث اللہ کے رسول کی کیسے ہو سکتی ہیں جس میں انبیاء کرام کی توہین کی گئی ہو. جن احادیث میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ کے بغیر کپڑے پہنے پتھر کے پیچھے بھاگنے کا تذکرہ ہے, تو اس واقعے کی تفصیل بھی بتا دیں. انبیاء کی کوئی توہین نہیں ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کے بعد توہین نہیں, تعظیم ہوئی تھی, کیونکہ ان کا جسم بہت خوبصورت تھا, لوگوں نے دیکھا نہیں تھا, تو اللہ نے دکھا دیا. اب یہ تو نہیں ہے کہ سطر بھی کھلا ہوا ہو, یہ تو حدیث میں نہیں ہے نا. عین ممکن ہے سطر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈھاکا ہوا ہو, تو وہ تو ان کے جسم دیکھنا چاہتے تھے. تو سطر جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا غالب امکان یہی ہے کہ وہ نہیں کھلا ہوا ہوگا, وہ ڈھکا ہوا ہوگا. اچھا بھائی, اگر کسی مسجد بیماری کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے, اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے نہ رکھ سکے, پھر وہ بھائی جان اگر جو قضا روزے ہیں وہ ایام 20 اور پیر جمعرات کے روزوں میں نیت نہیں کی جا سکتی. پیر کے دن قضا روزہ رکھا تو پیر کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا, وہ قضا روزے کا ثواب ملے گا. ایام 20 میں اگر قضا روزے رکھے تو ایام 20 کا ثواب نہیں ملے گا, قضا روزوں کا ثواب ملے گا. امام اعظم کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک حالت عذر جیسے بیماری اور سفر میں نمازوں کو جو جمع کرنے کی اجازت ہے, ان کے نزدیک یہ جمع حقیقی ہے سوری. ان کے نزدیک تو جمع حقیقی ہے نا, یہ مسئلہ تو 20ویں دفعہ آ چکا ہے. آج کل شافعی اور حنبلی جمع حقیقی پڑھتے ہیں, سوری جمع سوری نہیں, تو وہ تو جمع حقیقی پڑھتے ہیں. لیکن خود ان کے بھی محقق علماء ہمیشہ جمع حقیقی پڑھنے کے خلاف ہیں. شیخ صالح العثیمین کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ جو عام رواج چل پڑا ہے نا سفر میں ہمیشہ جمع کرنا ہوگا نا, کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار نبی نے جمع کیا, چاہے سوری ہو یا حقیقی ہو, کبھی کبھار کیا. اب ہمارے اہل حدیث تو ہر وقت ہی سفر میں جب بھی جائیں گے نا ظہر کے ساتھ اثر, یہ تو ایک عام معمول بنا لیا ہے. تو سفر میں قصر یہ عزیمت ہے, صورتاً رخصت ہے, لیکن جمع یہ رخصت ہے, یہ عزیمت نہیں ہے. نبی کا عام معمول یہی تھا کہ سفر میں بھی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی, جمع سوری بھی نہیں کیا, اللہ بہت کم کیا جمع سوری بھی. تو آپ جمع حقیقی بھی کر رہے ہو اور اوپر سے وہ ہمیشہ کر رہے ہو, تو یہ تو پھر نبی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. استاد جی کل قاری حنیف صاحب جہلم میں مناظرے کے لیے گئے, مگر یہ کیا لکھا ہوا ہے قاری صاحب کے بارے میں, یہ سوشل میڈیا پر قاری صاحب کیا لکھا ہوا ہے بھائی, خود مختلف ہی ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. مختلفی کے پاس چلے گئے تو کیا ہو گیا. اچھا بھائی دوسروں کے پھڈوں میں ہمیں کیوں ڈال رہے مفتی نہیں. قریشی صاحب مرزا کے پاس گئے, آپ کے بعد آپ تو فاتح اول. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرے جانے میں اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے جانے میں بہت فرق ہے. مجھے مرزا نے خود بلایا, بار بار چیلنج کیا اور مجھے کہا کہ یہ نہیں آئیں گے, تو میں نے جا کے وہاں پہ
مرزا کے بلانے پر باقاعدہ گیا اور 48 گھنٹے بہت پازیٹیو ایک تمیز سے جا کے میں نے ایک چیز ریکارڈ کروائی کہ آپ ایک صرف اشارہ دے دو کہ میں تیار ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے شفاف بات کہیں بھی نہیں ہوگی. صرف پازیٹیو رسپانس دے دو اور 48 آورس کا ٹائم ہے. کب بیٹھنا ہے آپ کی مرضی سے بیٹھیں گے, لوکیشن بھی آپ کی مرضی کی ہوگی, آپ صرف پازیٹیو رسپانس دے دو. تو 48 گھنٹے تک کوئی اس میں یہ شور شرابہ اور یہ کچھ بھی نہیں تھا, اور اس کی دعوت پہ ہم گئے تھے. تو یہاں جو یہ لوگ گئے ہیں تو مرزا نے 26 نومبر کا ٹائم نہیں دیا تھا کہیں. ویسے تو باتیں کی ہیں لیکن یہ ٹائم نہیں دیا تھا. ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ آ جاؤ. میرا خیال ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب آ جائیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کہا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کی نوعیت میں اس میں بڑا فرق تھا. یہاں تو وہی عذر پیش کر سکتا ہے نا کہ میں نے آپ کو کب کہا تھا کہ آپ آؤ. یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے آپ کو کب کہا تھا. میں نے تو کہا تھا مفتی منیب آئے, مفتی تقی صاحب. وہ اگرچہ غلط کہا ہے, وہ بھی بیوقوفوں والی بات ہے, لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں کہ آپ جہلم آؤ. مجھے تو اس نے 100 دفعہ کہا ہے کہ آپ جہلم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دوسرا, مفتی حنیف قریشی صاحب کو جو پروٹوکول ملا ہے ہار پھول, ہمیں تو کسی نے ایک سموسہ نہیں کھلایا. حالانکہ پہلی دفعہ جانا کسی کام میں مشکل ہوتا ہے. اب تو مفتی حنیف قریشی کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نہیں بیٹھے گا, کہ یہ وہاں یہ اس وقت نہیں بیٹھا. تو جب بلایا تھا نہیں گیا تھا, تو ہم تو بغیر بلائے جا رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا دیکھو پروٹوکول ملا, ہار پھول اور یہ سب نعرے بازی, لوگ اکٹھے ہو گئے. ہم اکیلے گئے وحدہ لا شریک, اپنا بھانجا شانجا, ایک کیمرہ مین, اور پتلی گلی سے واپس آ گئے. سمجھ رہے ہو؟ ایک میرا دوست تھا, اس سے میں نے کہا کہ یار کوئی ریوو شیوو لے آنا, ایئرپورٹ پہ نا گھر جانا ہے, وہ بھی گارڈ وغیرہ کی وجہ سے. تو میرے بارے میں مشہور ہو گیا اس مفتی صاحب کو یہ جہلم کے فتح پہ جو ہے نا یہ ریوو گفٹ ملی ہے. میں نے کہا ایک تو ملا کچھ بھی نہیں ثواب کے علاوہ, اوپر سے جو نہیں ملا وہ میرے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ سب میں نے خود ہی کیا تھا, ہار پھول سے بچنے کا انتظام, نہ آنے کا پتہ چلے نہ جانے کا. کیونکہ یہ بہت چھچور بنا لگتا ہے کہ آپ آ رہے ہو اور استقبال ہو رہا ہے گاڑیوں میں. یہ کیا بے وقوفوں والا کام ہے. اس سے آپ فریق مخالف کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہو. سمجھ رہے ہیں نا, کہ گویا اتنا بڑا تیر مار لیا آپ نے کہ آپ نے گویا کہ ایک بہت کوئی عظیم شخصیت تھی جس کو آپ چیمپئن بنا. میں نے کہا بھائی ہمیں نہ پروٹوکول چاہیے نہ پھول چاہیے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں ہمارے لیے. جیل ہم گئے, ہم نے کہا بیٹھ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا, نہیں بیٹھا تو چلو آ گئے ہم نے. ہاں آپ جا رہے ہو کوئی افغانستان میں یا امریکہ سے لڑنے جا رہے ہو آپ, یا کوئی اسرائیل سے جنگ جیت کے آ رہے ہو, پھر استقبال اچھا بھی لگتا ہے. یہ کون سا انجینئر صاحب کو اتنی بڑی شخصیت ہیں, بزرگ اور اتنی علمی, یہ تو عوام کی نظر میں علمی شخصیت ہے, ہماری نظر میں تو کوئی علمی شخصیت نہیں ہے. ہم تو جاتے دو چار کی طرح انشاءاللہ 2 منٹ میں جو ہے نا اس کی وہ بالکل ہی فارغ ہو جانا تھا. اتنے تضاد ہیں اس کی باتوں میں, ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں قرآن کی آیتوں کے ترجمے, ایک دفعہ غلط نہیں, بار بار ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں. جس کو عربی گرامر کا نہیں پتا, جس کو صرف نحو کا نہیں پتا, جس کو تاریخ کا نہیں پتا, جس کی اپنی باتوں میں اتنے تضاد ہیں, کل کیا کہا پرسوں کیا کہا, تو اس پہ اگر ہم گئے اور وہ نہیں آیا تو اس کی فتح, یہ ہماری فتح نہیں ہے بھائی. وہ بچ گیا کسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آ رہا ہوں اور لاکھوں لوگ, تو اس کا مطلب آپ اپنے فریق مخالف کو بہت زیادہ ویلیو دے رہے ہو. اس لیے میں نے کہا بھائی ہم گئے ہیں, تمیز سے گئے, چپڑ میں واپس آئیں گے, کوئی اتنا بڑا کارنامہ ہم نے کیا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میری نظر میں مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے نا وہ زیادہ پاورفل آدمی ہیں انجینئر سے. اگرچہ مفتی حنیف قریشی کے نظریات سے ہم بالکل بھی متفق نہیں ہیں, ان کو تو ظاہر بریلوی مکتبہ فکر ہے, تو لیکن پھر بھی وہ علمی لحاظ سے جو ہے نا انجینئر سے زیادہ پاورفل آدمی ہے. ہمارے علاقے کے مسجد میں جمعے کے دوران مسجد چندہ اکٹھا خطبے کے دوران چندہ اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائی. خطبے کے دوران نوافل نماز ہم نے جب اتنی لمبی تقریر کی وہ جائز نہیں ہے, تو چندے اکٹھے کر رہے ہو. کیا نوافل میں جماعت جائز ہے؟ صدیوں کے قرآن 2-4 آدمی جماعت کر سکتے ہیں نوافل میں, بڑی تداعی اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. 2-4 افراد کی جماعت تو حدیث سے ثابت ہے نا, تو وہ جائز ہے. یار میں سارا دن سوالات پڑھتا رہتا ہوں. اگر میں تجویز سے پڑھوں میرا گلا بیٹھ جائے گا, تو میں جواب کو زیادہ فوکس کرتا ہوں, کیونکہ جواب کو الٹا کرو سوال بن جاتا ہے. تو میں ٹائم بچانے کے لیے نا میں کہتا ہوں انہوں نے جواب صحیح طرح سے جواب نہیں کرتا میں, تو اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں سوال کیا تھا.
محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ اب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. جب میں نے یہ جواب دے دیا تو اس سے 4 سوال خود بنا لو. کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے؟ محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ 4 سوال بنا سکتے ہو آپ اس سے. رائٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الاسفار بالفجر. تو امام ترمذی نے سب سے پہلے اجتماعی ابواب قائم کیے جس میں تمام نمازوں کے اوقات کا تذکرہ تھا. اس کے بعد پھر ہر نماز کے حوالے سے الگ ابواب قائم کر رہے ہیں. تو فجر کے حوالے سے ایک باب ہم نے پڑھی ہے، اس میں تغلیظ کا حکم تھا، اندھیرے میں پڑھنا تھا. اور یہ جو آج کا باب ہے اس میں اسفار کا حکم ہے، روشنی میں پڑھنے کا. اسفار کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر اتنی کی جائے کہ سورج طلوع ہونے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ جائے اور روشنی خوب پھیل جائے، ایک انسان دوسرے کو پہچان سکے وغیرہ وغیرہ. تو احناف نے ان دونوں احادیث میں تطبیق کی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حال المصلین سے ہے، نمازیوں کی حالت سے ہے. اگر نمازی تغلیظ میں آسانی سے میسر ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تغلیظ میں پڑھنا ہی افضل ہے. اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کیفیت تھی، بلکہ آج تک مسجد نبوی میں ایسی ہی کیفیت ہے، حرمین میں. اور ساتھ یہ کہ رمضان میں عام مسلمانوں کے ہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. ہاں جہاں یہ بات نہ ہو اور مصلیان کا عذر سامنے ہو کہ اگر بہت جلدی نماز پڑھی جائے گی تو کچھ لوگوں سے بلکہ اکثریت سے رہ جائے گی جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، تو پھر اس میں دوسری قسم کی روایت ہے اسفار والی. تو ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف احوال پر محمول ہے. کس چیز پر محمول ہے؟ مختلف احوال پر. تو اسفار بالفجر کی یہی توجیہ ہم کرتے ہیں. اب احناف کی توجیہ دیکھیں کہ کتنے معقول ہے، اور آگے اب امام شافعی کی توجیہ بھی آئے گی، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ کی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا وزن ہے. آپ ذرا پڑھے. حدثنا حناد بن ابی قال حدثنا عبدۃ ہوا عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمد بن لبید عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضور سے میں نے سنا فرما رہے تھے اسفروا بالفجر، کہ صبح کو روشنی کے پھیلاؤ میں ادا کرو، کہ روشنی پھیلی ہوئی ہو. فإنه اعظم للأجر، کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے. اب اجر زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تاخیر بذات خود باعث اجر ہے، اس لیے کہ یہ بات تو اصول کے طور پر سب کے ہاں تسلیم ہے نا کہ بذات خود کیا چیز باعث اجر ہے؟ تقدیم اور اول وقت میں پڑھنا. اس میں جو اعظم للاجر کا ہے یہ خارجی وجہ سے، وہ خارجی وجہ وہی ہے حق المصلین، کہ اس میں نمازیوں کو حاضری آسان ہوگی اور جماعت بھرپور ہوگی اور کثرت کے ساتھ ہوگی. تو تکثیری جماعت بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. جب دو صورتیں ہو رہی ہو، ایک میں تقلیلی جماعت ہو اور دوسرے میں تکثیری جماعت ہو، اور وہ تقلیل بھی کسی معقول وجہ سے ہو اور تکثیر بھی کسی معقول وجہ سے ہو، تو ترجیح کس کو دی جائے گی جناب؟ تکثیری جماعت کو. اور اس کے پیچھے بھی جو دوسرا اصول اصل کر فرما ہے وہ حق اللہ اور حق العبد کا اصول ہے، کہ بندہ ہے کمزور اور اللہ تعالیٰ ہے غنی ذات. تو اگر کسی جگہ بندے کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے حق میں تقدیم و تاخیر آ جائے تو وہ شریعت کا اصول ہے کہ اس کی گنجائش ہوگی، کیونکہ بندہ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے. تو اسی اصول کے تحت یہ ہے. تو حدیث تو بالکل واضح ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ تو احناف نے اس مصداق کو الگ سے متعین کیا ہے. وفی الباب ابی برزۃ و جابر و بلال ان حضرات سے بھی روایت منقول ہے. وقد روى شعبۃ والثوری هذا الحديث عن محمد بن اسحاق.
رواہ محمد بن عجلان عائزن عاصم بن عمر ابن قتادہ، مطلب کئی اسناد سے منقول ہے۔ لہٰذا اس پہ امام ترمذی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ قال ابو عیسی حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن صحیح۔ تو سند کے لحاظ سے یا درایت الحدیث کے لحاظ سے اس پہ کوئی کلام کی بات نہیں۔ وقد رأى غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، ان میں احناف بھی شامل ہیں، الاسفار بصلاۃ الفجر۔ کیا مطلب ہے اسفار بصلاۃ الفجر؟ فجر کی نماز کو روشنی کے پھیلنے کے بعد ادا کرنا۔ وبہ یقول سفیان الثوری، اب دیکھو یہ وہ امام شافعی وغیرہ کی توجیہ ہے۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان یضح الفجر فلا یشک فیہ، کہ اسفار کا مطلب یہ ہے کہ سورج نہیں، صبح کا وقت یقینی طور پر وجود میں آئے اور اس کے تحقق میں کوئی شک باقی نہ رہے، اور یقین کے ساتھ صبح کا وقت ہو جائے، یہ اسفار ہے۔ تو اسفروا بالفجر کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کو یقینی بناؤ، اور یقین کرو کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے، تب صبح کی نماز پڑھو، ورنہ نہیں پڑھو۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ اب یہ بات بھی فی نفسی کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ یقین کریں کہ فجر کا وقت ہوا ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن اس کا دوسرا جملہ یہ نہیں بنے گا کہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ پڑھ لیں لیکن اجر کم ہوگا، بلکہ اس کا دوسرا جملہ کیا ہوگا کہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ پڑھے ہی نہ سرے سے۔ تو حناف کہتے ہیں کہ یہ توجیہ اس لیے بعید ہے کہ اس حدیث کا دوسرا جملہ اس کے موافق نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اجر ہے، اسفار کے علاوہ میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اسفار والے کو زیادہ اجر ملے گا۔ اب اگر اسفار کا معنی آپ یہ کریں کہ صبح متیقن ہو جائے تو عدم اسفار کا کیا معنی ہوگا؟ دو معنی ہوں گے نا، یا تو صبح کا وقت ہوا ہی نہیں ہے، یا اگر ہوا بھی ہے تو شک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں فجر کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، نہ یہ کہ یہ باعث ثواب ہے لیکن کم ہے۔ آپ یہ نقطہ سمجھ رہے نہیں؟ تو حناف کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ کا جملہ آپ کی اس تعویل کا انکار کر رہا ہے، آپ کی اس تعویل کے ساتھ وہ جملہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ جملہ کس معنی کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کہ تاخیر سے روشنی پھیلنے میں آپ نماز پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ مقتدی زیادہ ہوں گے۔ ہاں اگر اس سے آپ پہلے پڑھیں گے تخلیص میں تو بھی اجر آپ کو نماز کا ملے گا، لیکن کم اجر ہوگا۔ تو دیکھو کتنی بے تکلف توجیہ، اور ان حضرات کی توجیہ کتنا بعید قسم کا ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے کہ قال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان یضح الفجر فلا یشک بہ ولم یروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ اسفار کا معنی تاخیر سے روشنی میں پھیلنے کے بعد پڑھنا ہے، بلکہ یہی معنی ہے، لیکن یہ معنی بعید ہے، کسی طرح کوئی اس کا قریبی تک نہیں بن رہا۔ تو بہرحال یہ اس طرح اجتہادی اختلافات اسی طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہر ایک کے پاس قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، 100% آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، البتہ ایک رجحان آپ قائم کر سکتے ہیں، اور اسی رجحان کا نام ہے ترجیح، اور اسی رجحان کے پیچھے جو چلنے والا ہے اسی کا نام ہے تقلید۔ تو ہم جو فقہ کے مقلد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے نصوص میں احناف نے دلائل کی روح سے، قرآن و حدیث ہی کی روح سے جس موقف کو ترجیح دی ہے، ہم اس موقف پر چلنے والے ہیں، اور اس وجہ سے چلنے والا ہے کہ وہ شریعت کا موقف ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کا کہا ہوا۔ امام ابو حنیفہ بیچ میں ایک ترجمان ہے، اصل فالو ہم اصول کو ہی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دے ڈاکٹری کے اصول کے تحت،
تو آپ ڈاکٹر کی ذات کی وجہ سے اس مشورے کو مانتے ہیں یا اس کے پیچھے جو اصولی پروسیس ہے اور پورا علم ہے اس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ علم کی وجہ سے مانتے ہیں نا، اس کا حوالہ علم کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی یہی کیفیت ہماری تقلید کا ہے اور مقلدین کا اور مجتہدین کا۔ اگر یہ توجیہ اب کریں گے تو تقلید پر کسی قسم کے اشکال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کو تقلید پر فٹ کرنا کتنا بڑا ظلم لگ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے باب ہے باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، ظہر کی نماز کو جلدی سے پڑھنا۔ جلدی سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے جناب؟ تو جیسے وقت داخل ہو اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وقت ہو گیا تو بس آپ پھر جلدی کریں۔ اس حوالے سے بھی دونوں ابواب ہے، پہلا باب ہے تعجیل بالظہر اور آگے باب آئے گا تاخیر الظہر۔ احناف نے ان دونوں میں بھی بہت ہی ایک پیاری قسم کی تدبیر دی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حق الوقت سے ہے، کہ اگر ظہر کا وقت ایسا ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر آپ پہلے وقت میں پڑھیں، اور اگر اس میں خرابی آ گئی اور وہ خرابی بھی شریعت نے ہی بتائی تو پھر آپ اس خرابی والے وقت کو نکال کر اگلے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس کی دوسری تعبیر یہ کرتے ہیں کہ سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھیں، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں کوئی عذر اور کوئی جو علت ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو اصل اصول یہاں لاگو ہوگا، اور اصل اصول یہ ہے کہ ہر نماز کو بالکل پہلے وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب گرمی ہو جائے گی تو گرمی میں ایک چیز معارض اس اصول کے ساتھ آئے گا، تو اس دوسرے اصول کی وجہ سے پھر اس میں تاخیر کی جائے گی، اور وہ تاخیر صرف نظریاتی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی ثابت ہے، اور ان کا عمل ہی یہی تھا، اور مؤذن کو اور باقی جو نماز کا انتظام کرنے والے تھے ان کو ہدایات بھی یہی تھی کہ آپ تاخیر سے ہی نماز کا انتظام کریں، اقامت وغیرہ۔ یہ کتنی پیاری اچھی سی تدبیر ہے۔ اب یہاں بھی امام شافعی وغیرہ تو اپنے اصل اصول پر قائم ہے کہ گرمی ہو سردی ہو ہر وقت میں ایک ہی اصول ہے کہ پہلے ہی وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے جو آگے باب کی روایات ہے نا اس کی امام شافعی نے مطلب بہت تحدید کی ہے اس کے مصداق، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے واضح ہوگا۔ تو خیر وہ تو بعد میں پہلے والے پڑھ لیں۔ باب ما جاء فی التعجیل بالظہر وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت احدا اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بکر ولا من عمر، کہ میں نے جلدی سے ظہر کی نماز پڑھنے والا حضور سے زیادہ جلدی پڑھنے والا، ابو بکر سے زیادہ جلدی پڑھنے والا، عمر سے زیادہ جلدی پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کہ وہ جلدی پڑھتے تھے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب یہاں ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی روایت میں ایسی بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا ہے، پھر ابو بکر نے بھی اور پھر عمر نے بھی رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل مستمر ہے۔ اسلام میں اس عمل کی حیثیت وقتی کام کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک دائمی اور مستمر معمول تھا، کیونکہ حضور کے بعد جب یہ دو حضرات بھی اس معمول پر چلے ہیں تو مطلب یہ آخری معمول تھا اور مستقل معمول یہی تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ظہر کی تعجیل کا جو معمول تھا یہ مستقل معمول تھا ان حضرات۔ اب ظاہر ہے حضرت عائشہ کی یہ روایت سردیوں کے زمانے پر ہی معمول ہے، اس میں شدت الحر نہ ہو،
اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل اگلے باب کی روایات ہے، کیونکہ اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تاخیر سے نماز پڑھائی، تو پھر حضرت عائشہ کے قول کہاں درست ہوا کہ ہمیشہ تاجیل سے پڑھتے تھے؟ ہاں، تو مطلب پھر یہی ہوگا نا کہ اس کو سردیوں پر ہم محمول کریں، اس کو گرمیوں پر محمول کریں۔ اگر اس قول کو ہم مطلق مانیں گے تو آگے باب کی روایات جو صحیح اور صریح ہے وہ اس کے متعارض آ جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے اور اس میں بالکل تصریح ہے اس بات کی کہ اذا اشتد البرد فبکر بالصلاۃ، کان اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ۔ حاشیہ میں وہ روایت منقول ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ معمول یہ تھا کہ اذا اشتد البرد ابرد بالصلاۃ واذا اشتد الحر بکر بالصلاۃ ابرد بالصلاۃ۔ تو اس میں تصریح ہے کہ سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھتے تھے۔ تو احناف کے ہاں ان دونوں قسم کی روایت میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، یہ موسموں کے اختلاف پر محمول ہے۔ پھر ظہر میں کیوں تاخیر ہوتی تھی تو اگلے باب میں بات آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ فی الباب عن جابر بن عبداللہ و خباب و ابی برزہ بن مسعود و زید بن ثابت و انس و جابر بن سمرہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم قال علی بن المدینی قال یحییٰ بن سعید۔ یہ ذرا نوٹ کر لئے بات کہ یحییٰ بن سعید نے نقل کیا ہے کہ وقد تکلم شعبۃ فی حکیم ابن جبیر۔ حکیم ابن جبیر جو ایک راوی اوپر آیا ہے نہیں آیا سند میں، تو اس راوی کے حوالے سے شعبہ نے کلام کیا تھا۔ وہ کلام کس بنیاد پر تھا؟ من اجل حدیثہ الذی روا عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس ولہم ما یغنیہ، کہ انہوں نے ایک ایسی روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم جو ہے حضرت شعبہ کو عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ اس حدیث کا مفہوم صحیح نہیں۔ تو جب ایسی بات انہوں نے نقل کی تو اس مفہوم اس حدیث کی وجہ سے جو ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں تھے شعبہ کے، شعبہ نے اس راوی ہی کو مجروح قرار دیا، حکیم ابن جبیر کو، جبکہ باقی محدثین نے ان کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ جو روایت ہے اس کا مفہوم بھی کوئی عجیب و غریب نہیں ہے۔ یہ کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، وہاں آپ پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور مزید یہ ہے کہ باقی محدثین نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ دیکھیں آگے ذرا، قال یحییٰ وروا لہ سفیان و زائدہ، سفیان ثوری اور زائدہ جیسے محدثین نے ان کی روایت نقل کی ہے۔ کن کی روایت ہے؟ حکیم ابن جبیر کی۔ مزید یہ ہے کہ ولم یرا یحییٰ بحدیثہ بأسا، یحییٰ بن سعید القطان جو ایک کسوٹی مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی حدیث نقل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، مطلب اس کو ضعیف راوی قرار انہوں نے بھی نہیں دیا، لہذا شعبہ کا جو فیصلہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ راوی جو ہے یہ صحیح ہے۔ جب صحیح ہے تو اس حدیث کو حسن صحیح کہنا چاہیے تھا، لیکن امام ترمذی نے پھر بھی شعبہ کے کلام کا کچھ احترام کیا ہے، اس وجہ سے صرف حسن کا ہے، صحیح ساتھ نہیں کیا۔ قال یحییٰ وروى له سفیان وزائدہ ولم یرى یحییٰ بحدیث باسا قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقد روی عن حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الظہر، کہ ان سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ تو امام بخاری بھی اس طرح کے ایک سند ذکر کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ راوی مستند ہوا، اور شعبہ کا جو جرح ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اب آگے دوسری روایت وہ بھی قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حين زالت الشمس، کہ جیسے زوال ہوا تو ظہر کی نماز پڑھی، مطلب تعجیل کے ساتھ پہلے وقت۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ سردیوں کا معمول تھا، گرمیوں میں یہ معمول نہیں تھا۔ ھذا حدیث صحیح۔ اب وہ گرمیوں میں تاخیر والی بات ہے۔ باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر،
اب اس میں احناف کا موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. پہلے تو اس کا ترجمہ سمجھے. فیح کا معنی ہوتا ہے وسعت اور پھیلاؤ. عربی میں کہا جاتا ہے غرفۃ فیحاء، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع و عریض کمرہ. تو فیح کا معنی وسعت ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ شدید گرمی یہ جہنم کی وسعت ہے. اب اس میں مضاف محذوف ہے کہ من فیح آثار جہنم، کہ شدید گرمی یہ جہنم کے اثرات کی وسعت ہے. شدید گرمی یہ کیا چیز ہے جناب؟ جہنم کے اثرات کی وسعت اور پھیلاؤ ہے جو دنیا تک پہنچ رہی ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ اس شدید حر والے وقت کو حضور نے گرمی کے پھیلاؤ کا وقت قرار دیا، اور گرمی بھی وہ جس کے جہنم سے نسبت ہے. اور جہنم جو ہے یہ صفت غضب کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں نا، تو جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے صفت غضب کا مظہر ہے. جس وقت میں اس کے اثرات ہو تو وہ بھی اللہ کے صفت غضب پر مشتمل ہے. جب مشتمل ہے تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. ایسے وقت کو گزارنا چاہیے، اور جو وقت اس صفت غضب سے نکل جائے تو پھر اس میں نماز پڑھنی چاہیے. تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں ظہر کے وقت میں وقت کے اندر ایک خرابی آ گئی، وہ خرابی بھی شرعی نوعیت کی ہے کہ یہ صفت غضب کا مظہر بن گیا، اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو اس کی رعایت رکھتے ہوئے اس میں ہم نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتے، بلکہ ہم تاخیر کا حکم دیں گے، کیونکہ خود حضور کا عمل بھی تاخیر کا تھا، اور ان کی باقی امت کو تعلیم بھی تاخیر ہی کی تھی. تو یہ احناف کا موقف ہے. اب ذرا آگے مزید یہ واضح ہو جائے گا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جہنم. کہ جب گرمی بڑھے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جاؤ. ٹھنڈے وقت کی وضاحت دوسرے حدیث میں آئی ہے کہ چیزوں کے سائے بڑھ جائے اور ہوا چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ عربوں میں عین دوپہر کے وقت ہوا بالکل بند ہوتی ہے. آج بھی اگر کوئی حرمین میں جائے گا نا تو یہ محسوس کرے گا کہ 11:30-12 بجے سے ہوا بند ہوتی ہے، پھر کافی دیر بعد جو ہے پھر ہوا شروع ہو جاتی ہے، اور سائے بھی چیزوں کے بنتے ہیں. تو ہوا اور سایہ جب آپس ملتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں تو اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب گرمی بڑھ جائے تو فابردوا عن الصلاۃ، اس لیے کہ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. یہاں مضاف محذوف ہے کیونکہ خود جہنم کی وسعت یہاں نہیں آتی، بلکہ اس کے آثار کی وسعت آتی. اب دیکھیں یہ ایک نکتے کی بات ہے. اب اس طرح کے جملے جو ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجاز پر محمول ہے، اور حقیقتاً کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جہنم کے اثرات یہاں پہنچتے ہوں، بلکہ یہ جملہ بطور تشبیہ اور بطور مجاز کا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ زید شیر کی طرح ہے، مطلب شجاعت اور بہادری میں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس وقت کو جہنم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے باعث عذاب اور باعث تکلیف ہونے میں. کہ جیسے کہ جہنم باعث تکلیف چیز ہے، تو یہ وقت جو شدت حر کا یہ بھی باعث تکلیف ہے. تو اس باعث تکلیف ہونے کی وجہ سے بطور تشبیہ کے اس کو جہنم کے اثرات کی وسعت کہا گیا، حقیقت اس کا مراد نہیں. جب بطور تشبیہ کے ہے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وقت کے اندر کوئی خرابی اس سے ثابت نہیں ہوتی. وقت کا باعث تکلیف ہونا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہنم سے اس کا کوئی لنک ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اس لیے امام شافعی یہاں بھی حتی الامکان اپنے اصول پر ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے، جیسے کہ امام ترمذی نقل کریں گے، کہ جو خواتین گھروں میں نماز پڑھنے والی ہیں مثلاً، تو وہ پہلے ہی وقت میں ہی نماز پڑھے گی، گرمیوں میں بھی. سمجھ رہے جناب؟ اس طریقے سے کسی آدمی نے جماعت میں نہیں آنا تو وہ بھی پہلے ہی وقت میں پڑھے گا.
جو محلے کی مسجد ہو جس میں دور سے آنا نہیں پڑتا تو اس میں لوگ پہلے ہی وقت میں شدت حر میں ہی پڑھیں گے. اور یہ جو عبرات کا وقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص صورت سے متعلق ہے کہ جہاں بہت دور سے لوگ آ رہے ہو، اور دور سے مطلب بھی ان کے ہاں 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ اتنے دور سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ہی صرف ایسے وقت میں اجازت ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھی جائے. لہٰذا عام معمول کے مسجدوں میں جماعت جو محلہ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس میں تاخیر کی اجازت ان کے ہاں نہیں ہے. یہ جو ساری بات انہوں نے فرمائی ہے اور اپنے اصل اصول پر برقرار رہنے کی کوشش کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں وقت میں کوئی خرابی ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ جملہ بطور تشبیہ ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بطور تشبیہ نہیں ہے بلکہ بطور حقیقت ہے. یہ ایک اصول سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے کس بات کو ہم حقیقت سمجھیں گے، کس کو تشبیہ اور تمثیل سمجھیں گے. تو جہاں ممثل اور ممثل لہو دونوں کا تذکرہ ہو، سمجھ رہے جناب، تو وہاں پھر اس کو بطور تشبیہ کلام ہوگی، تمثیل ہوگی. لیکن جہاں صرف ایک بات پر اکتفا ہو، دوسری چیز اس کے لیے مذکور نہ ہو، تو وہاں پھر وہ تمثیل پر نہیں بلکہ تحقیق اور حقیقت پر ہی محمول ہوگی. یہاں بھی ایسا ہے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيهِ جہنم میں ایسا نہیں کہ دوسری چیز کی مثال دوسری چیز کے ساتھ دی اور دونوں میں مشابہت ظاہر کر لی، بلکہ ایک ہی جملے پر یہ کلام مکمل ہوا. یہ جملہ پھر تمثیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بیان حقیقت کے لیے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سخت گرمی جو ہے جہنم کے اثرات سے اس کا لنک اور واسطہ ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ اس پر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے، اور سائنس نے تو یہ بات کہی ہے کہ جب سورج اور زمین قریب ہو جاتے ہیں تو تب گرمی ہوتی ہے، اور سردیوں میں ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو تب جو ہے وہ سردی ہوتی ہے. تو اس کا تعلق تو جہنم سے نہیں ہے، سورج کے قریب و بعید ہونے سے ہے. تو بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس عالم مشاہدہ کے چیزوں کی بات کرتا ہے، جو چیزیں، کیونکہ سائنس کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو چیزیں حس اور مشاہدے میں آتی ہے وہ اس کا زیر بحث ہوتا ہے، اور شریعت میں اس سے آگے کی باتیں بھی بیان ہوئی ہیں. تو یہ کیا بعید ہے عقلی طور پر کہ سورج میں جو تپش اور گرمائش ہے، یہ گرمائش اس میں جہنم کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اس کا جہنم سے کوئی لنک اللہ نے بنایا ہو کہ اس کی گرمائش اسی کی طرف سے آ رہی ہو. پھر سردیوں میں جب یہ ہم سے دور ہے تو وہ گرمائش بھی ہم سے دور ہے، لیکن گرمیوں میں جب یہ ہمیں قریب پہنچتا ہے تو وہ گرمائش جو جہنم کی گرمائش ہے، جس کا جہنم سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، وہی گرمی ہمیں یہ منتقل کر رہا ہے. اس میں عقلی حوالے سے کوئی ناممکن ہونے کی بات ہے نہیں ہے. تو جب نہیں ہے اور دوسری طرف ہمیں مخبر صادق نے بتائی یہ بات تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ یہ سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں سر ایسے جس کو رد کرے یا ثابت کرے. یہ اصول ہے نا، جو چیز سائنس کا موضوع نہیں ہے، جیسے کہ وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتی اس کو رد بھی نہیں کر سکتی. اس لیے کسی سائنسدان سے آپ نہیں سنیں گے کہ خدا نہیں ہے. یہ خدا نہیں ہے کا دعویٰ کون کرتے ہیں؟ یہ فلسفی کرتے ہیں، سائنسدان نہیں کرتے. اور فلسفی بھی ان اختراعی منگڑت دلائل کی روح سے جو انہوں نے سائنس کی طرف منسوخ کیا ہے کہ سائنس میں ان دلائل کی کوئی وجود نہیں. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہی بات ہے. جیسے کہ ڈارون نے نظریہ ارتقاء ایجاد کیا نا، یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک ریت پر آپ ایک چھوٹا سا نشان دے کے، مثلا اس پہ چڑیا چلا ہو، پھر آگے جو ہے نا وہ بکری کا نشان دے کے، پھر آگے آپ بیل کا نشان دے کے، پھر آگے آپ جو ہے نا اونٹ کا نشان دے کے، اور پھر آپ ذہن میں یہ قائم کریں کہ یہ ایک ہی چیز ہے جو پہلے یہ تھی، پھر وہ ہو گئی، پھر وہ ہو گئی، پھر وہ ہو گئی. ڈارون کے استدلال کی حقیقت اتنی سی ہے جو میں نے بتائی آپ. اب اس پر وہ سائنٹیفک اصطلاحات کے بہت باری برکم خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں، یہ عضویاتی نمو ہے اور یہ حیاتیاتی نمو ہوا اور اس میں فوسل ہو گئے، اس میں فلاں ہو گیا، اس میں فلاں ہو گیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کے پیچھے اصل مٹیریل اتنی سی بات ہوتی ہے، دور کا قرینہ.
تو جب صادق و مصدوق نے بتا دیا کہ من فیح جہنم ہے تو بس ہم نے ماننا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی نا یہ بات تو یہ تو غیب ہی نہیں رہا نا۔ پھر غیب کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سمجھے ہی آپ مانیں گے۔ اللہ کا وجود اگر ہمیں مشاہدے سے حاصل ہو تو وہ تو غیب ہی نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے جناب۔ وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن ابي موسى بن عباس وانس بن عمر وروي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من اهل العلم تاخير صلاه الظهر في شده الحر وقول ابن مبارك واحمد واسحاق وشواب احناف کا بھی مذہب ہے۔ قال الشافعي رحمه الله انما الابراد بصلاه الظهر اذا كان، دیکھو امام شافعی نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کے موقع کم سے کم ہو، صرف ایک استثناء صورت جو کبھی کبھار پائی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد، کہ دور سے لوگ آ رہے ہیں اور معتد بھی دور سے، فاما المصلی وحده جو اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، والذی يصلي في مسجد قوم جو محلہ کے مسجد میں جو قریب ہے اس میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو فالذی احب له الا يؤخر الصلاة في شدة الحر، اس کے لیے مستحب پھر تاخیر نہیں، یہ تعجیل ہی ہے اصل اصول کے لحاظ سے۔ قال ابو عیسیٰ ومانا من ذهب، لیکن امام ترمذی بھی دیکھے یہاں دوسری طرف واضح طور پر آ گئے کہ ومانا من ذهب الى تاخیر الظہر في شدة الحر هو اولا واشبہ بالاتباع، کہ ان لوگوں کا فہم جو تاخیر ظہر کے قائل ہے وہ زیادہ قابل اتباع ہے، اور امام شافعی کی جو توجیہ ہے نا یہ بعید ہے۔ کیسے بعید ہے؟ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، تو فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، اس میں امام شافعی کے خلاف قرینہ ملتا ہے۔ قال ابو ذر، وہ حدیث یہ ہے کہ كُنَّا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأذن بلال بصلاة الظہر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال ابرد ابرد، یعنی اس کو تاخیر کا حکم دیا۔ فلو كان الامر على ما ذهب اليه الشافعي لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى، وہاں تاخیر اور ابراد کا کوئی معنی نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ وہاں انتیاب من البعد نہیں تھا، بلکہ لاجتماعہم فی السفر، وہ سفر میں ایک ہی جگہ جمع تھے، تب بھی حضور تاخیر کا مسلسل حکم دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس تاخیر کی وجہ دور سے آنے والی بات نہیں ہے، خود اس وقت میں مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دیکھو لاجتماعہم فی السفر وکانوا لا يحتاجون ان ينتابوا من البعد۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عن شعبة المهاجر بن سلمة زيد بن وهب بن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهو بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد، ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر، قال، اور اتنی تاخیر کر لی کہ حتى رأينا فيء الطلول، کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے، اور بخاری کے عبارت ہے کہ حتى ساوى ظل الطلول، کیا تعبیر ہے کہ ٹیلوں کے سائے اس کے برابر ہو گئے۔ اب یہ امام ابو حنیفہ کی ایک مضبوط دلیل ہے کہ مثل اول کے باقی سیدھی چیزوں کا جو مثل اول بنتا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ٹیلوں کے سائے اس کے برابر آ جائیں، ورنہ کوئی چاہے تو تجربہ کر لے، آج بھی عربوں کے پہاڑ تو وہی موجود ہے نا جو حضور کے زمانے میں تھے، چاہے تجربہ کر لے کہ ساوى ظل الطلول کس وقت میں ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ حدیث جبرائیل کے جو اوقات ہے یہ بعد میں باقی نہیں رہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ اس کی بالکل واضح دلیل ہے۔ ثم اقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلاة، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ بس